اللہ سے آپ مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں، کسی بابا سے نہ مانگے، کسی پیر سے نہ مانگے، کسی ولی سے نہ مانگے، کسی درباروں میں اور مزاروں کا چکر نہ لگائے۔ اے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اے لوگو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ، أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، وعیادۃ المریض، واتباع الجنائز، واجابۃ الدعوہ، وتشمیت العاطس، رواہ البخاری مسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، وقت کے نہایت ہی ہونہار نوجوانوں، پردہ کی آڑ میں رہنے والی ماں و بہنوں، مستقبل کے ہونہار بچوں بچیاں، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف
حمد و ثنا جس اللہ رب العزت نے ہم تمام کے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا، بعدہ پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بے بس نہیں چھوڑا، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انگنت نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی عبداللہ کا لال آمینہ کا لاڈلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ الحجرات آیت نمبر 49 کی تلاوت کی ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ انہی نصوص کو آپ کے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں بیان کروں گا، اور وقت مقررہ پر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل اللہ رب العزت سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور ہمارے سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ کی اس بڑا سریا کی جامع مسجد میں دوسری مرتبہ آنا ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی رمضان میں ایک مرتبہ آنا ہوا تھا، اور درمیان میں فاضل زبان عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ و تعالی سے باتیں بہت دنوں سے چل رہی تھی، لیکن چونکہ ہماری بھی مصروفیت ہے، تدریسی خدمات سے بھی جڑا ہوا ہوں، اور خطابت میں بھی کوئی ایک جگہ مستقل آنا جانا نہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے یہاں آنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم تو ہمیں حق بات کہنے اور ہمارے سامعین و سامعات کو حق بات سننے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھی راہ دکھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے۔ میرے بھائیوں، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر ایک طریقہ کو قرآن کریم کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب حدیث کے اندر واضح کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پاک پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرتے مسلمانوں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر آپ میری بات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے کام کرنے کے لیے اپنے گھر میں کسی شخص کو مزدوری کے طور پر مزدور لگایا، اگر وہ شخص کام نہیں کرے گا تو آپ اسے مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیونکہ آپ کا مقصد ہے کام کرانا، اور وہ کام نہیں کرے گا تو آپ اس کو مزدوری کیسے دیں گے؟ آپ تو بیکار اور فالتو اسے مزدوری نہیں دینے کے لیے تیار ہوں گے نا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھی بدلہ نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی قرآن کریم سے کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، اس کی دلیل ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگو میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ دلیل دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں اور اس دھرتی کے اندر مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جو مٹی کی بت بناتے ہیں اور وہ مٹی کی بنائی ہوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں اور کتنے مذاہب کے لوگ آپ کو ملیں گے جو پانی کا پوجا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اے میرے بھائیوں، وہ شرمگاہ تک کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے۔ اولاد مانگنا ہو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے۔ میرے بھائیوں، کوئی حاجت اگر آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہو، حاجت پوری کرنے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں، کسی بابا سے نہ مانگے، کسی پیر سے نہ مانگے، کسی ولی سے نہ مانگے، کسی درباروں میں اور مزاروں کا چکر نہ لگائے۔ اے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اے لوگو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔